اسٹوڈینٹس السلام علیکم. میں محمد امجد لیکچرر فزیکل ایجوکیشن گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بہاڑی. عزیز طلبہ، جیسا کہ ہمارا سلیبس آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، ہمارا جو چیپٹر چل رہا تھا وہ جنسی حفظان صحت کے متعلق تھا. جنسی حفظان صحت میں متعدی امراض کے اوپر ہم جو ہے وہ مطالعہ کر رہے تھے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایڈز کے متعلق ہے. ایڈز جو ہے یہ ہمارا جو دفاعی نظام ہے، ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے یہ خراب کر دیتا ہے، جس سے ہمارا بیماریوں کے خلاف جو لڑنے کی قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ایڈز کا جو پتہ ہے وہ 1981 میں پتہ چلا تھا اور 1983 میں پیرس میں ایڈز کے وائرس کو دریافت کیا گیا. ایڈز ایک متعدی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے وائرس سے پھیلتی ہے جس کو HIV کا نام دیا گیا ہے. HIV جو ہے یہ اسٹینڈ فار ہے ہیومن امیون وائرس. چونکہ ایڈز کے وائرس انسان کے مدافعتی قوت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس مدافعتی قوت کو اس قدر متاثر کرتے ہیں کہ انسان کے اندر منفی نشو و نما کا آغاز ہو جاتا ہے، جیسے کہ بہت تیزی سے ویٹ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، وزن میں بڑی نمایاں کمی آتی ہے، انسان کی صحت کے گرنے کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس بیماری کا نام ایڈز کے جو انگریزی کے 4 حروف ہیں ان سے منسوب کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ بک کے اوپر بھی جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. یہ A فار ایکوائرڈ، I فار امیون، D فار ڈیفیشنسی، S فار سینڈروم. یہ لفظ جو ہے یہ سینڈروم ہے، یہ سینڈروم لکھا ہوا ہے، اس کو کریکٹ کر لیں تو N کی جگہ جو ہے وہ M کر لیں، سینڈروم. ایڈز کے وائرس انسانی جسم کے چند دفاعی خلیوں پر خاص طور پر مددگار ٹی خلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ خلیے انسان کے دفاعی نظام کا ایک بے حد حصہ ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہیں. یہ وائرس خلیوں کو بالکل تباہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خون میں شامل سفید خلیات کا تحفظ نہیں رہتا. ایڈز کا مرض نہیں پھیلتا. ایڈز کی مدت مرض کا تعین 7 سال تک کیا گیا ہے. بعض صورتوں میں علامات اور آثار شروع ہونے کے 6 ماہ کے اندر مریض موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. بعض صورتوں میں مجموعی صحت اچھی ہونے کے باعث اور دیگر بیماریوں سے بچے رہنے کے حوالے سے ایڈز کا مریض 6-7 سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے. تاہم اس کے اثرات جانچنے کے لیے اینٹی باڈیز ٹیسٹ اور بلڈ سکریننگ کی جاتی ہے. ایڈز کا مرض کیسے نہیں پھیلتا؟ ایک ساتھ کام کرنے سے نہیں پھیلتا، ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا، گلے ملنے سے نہیں پھیلتا، ایک ہی بیت الخلاء یعنی واش روم کو استعمال کرنے سے یہ نہیں پھیلتا، ایک ہی حمام یا سوئمنگ پول استعمال کرنے سے بھی نہیں پھیلتا، متاثرہ فرد کی تیمارداری کرنے سے بھی نہیں پھیلتا، متاثرہ فرد کے ساتھ کھانے پینے اور اس کے برتن استعمال کرنے سے بھی نہیں پھیلتا. اور یہ پھیلتا کیسے ہے؟ کازز آف ایڈز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایڈز کا وائرس جو ہے وہ زیادہ تر خون اور جنسی رطوبتوں سے پھیلتا ہے. جنسی پھیلاؤ سب سے پہلی جو اس میں ہے جنسی پھیلاؤ، جو سب سے مین اس کی وجہ ہے. دنیا بھر میں بیماری کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اس وائرس کے کسی بھی متاثرہ شخص کے ساتھ جنسی ملاپ کی وجہ سے، یعنی مرد سے عورت میں اور عورت سے مرد میں، یا ہم جنس پرستی میں. ہم جنس پرستی جو ہے یہ دنیا میں ایک لا پاس جو ہے وہ باہر یورپین کنٹریز میں کہ ہم جنس پرستی کو انہوں نے لیگل قرار دیا ہے. تو ہم جنس پرستی اس کا بڑا جو ہے وہ واضح وجہ ہے پھیلنے کی. دوسرا ہے جی خون اور خون کے اعضاء کے ذریعے سے. یہ ذریعہ پاکستان میں اس بیماری کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا باعث ہے. اس بیماری سے ایڈز کی بیماری مندرجہ ذیل صورتوں میں پھیلتی ہے. جب ایڈز کے وائرس سے متاثرہ خون یا خون کے اجزاء کو کسی دوسرے شخص میں منتقل کیا جائے، جب ایڈز کے وائرس سے متاثرہ سرنج یا سوئیاں دوبارہ استعمال کی جائیں. یہ خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں، آپ کا بلڈ سیمپل لیا جائے یا کسی کو بلڈ جو ہے وہ آپ کو کوئی انجیکشن لگایا جائے یا آپ بلڈ ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی جس سے آپ کو جو ہے وہ سوئی لگائی جائے، آپ نے یہ مکمل طور پر واضح جو ہے وہ کرنا ہے، مکمل طور پر اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ کوئی یوزڈ آپ کو سوئی استعمال نہ کی جائے، کیونکہ یہ جو یوز سوئیاں ہیں ان سے استعمال شدہ سوئیاں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے یہ بڑی جلدی پھیلتا ہے. وائرس سے متاثر شدہ اور جلد میں گھپنے یا پیوست ہونے سے مثلاً کان، ناک چھیدنے والے اوزار وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ ساری چیزیں اگر کسی متاثرہ شخص کے اوپر یوز ہوئی ہوں
تو یہ اگر ویری نیکسٹ جو پیشنٹ جس کو بھی یہ استعمال کیے جائیں گے تو اس کو بھی ایڈز ہو سکتا ہے۔ اس کی سمپٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں کہ ایڈز کی اگر کسی کو ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہوں گی، سمپٹم آف ایڈز کیا ہیں؟ پہلی ہے جی مختصر عرصہ میں جسم کا وزن 10% سے زیادہ کم ہونا، 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اسہال رہنا، پیچز موشن لگے رہنا، بخار کا 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ تک رہنا، کھانسی یا دائمی جو لمبے عرصے سے پرانی کھانسی، جسم میں بڑے بڑے سرخ دھبوں کا پیدا ہو جانا، بھوک کا کم لگنا اور اچھی سے اچھی غذا کھانے کو جی نہ چاہنا، ہفتوں تک ٹھنڈے پسینے کا آنا، یہ ہیں جی اس کی سمپٹمز۔ جس شخص میں بھی یہ سمپٹمز پائی جاتی ہوں تو وہ اپنا HIV کا ٹیسٹ لازمی کروائے۔ اس کی روک تھام کیا ہے، پریکاشنری میئرز آف ایڈز کیا ہیں، اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں؟ پہلی ہے جی ہمیشہ اپنے جیون ساتھی تک محدود رہیں، مخلص رہنا، یہ جیسا کہ اسلام نے بھی ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں۔ جنسی بے راہ روی سے بچنا، نشہ بازوں کی استعمال کی ہوئی سوئیوں کے استعمال سے گریز کرنا، خون کا انتقال تب کروائیں جب اس کی اشد ضرورت ہو، خون کو بار بار نہیں دینا چاہیے، بہت ہی اگر ضرورت پڑے تو پھر دینا ہے۔ اگر زندگی بچانے کے لیے خون کا انتقال ضروری ہو تو اس بات کا یقین کر لیں کہ خون میں ایڈز اور یرکان کا جو ہیپاٹائٹس B کا وائرس ہے وہ موجود نہ ہو۔ اگر ٹیکہ لگوانا مقصود ہو تو نئی سرنج کا استعمال کریں۔ دونوں ساتھیوں میں سے کوئی بھی ایڈز سے متاثرہ ہو تو کنڈم کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ایڈز سے متاثرہ حاملہ عورت ہونے سے گریز کرے، جو ایڈز سے متاثرہ عورت ہے وہ حاملہ نہ ہو کوشش کرے۔ کبھی بھی ایک ٹوتھ برش کو 1 سے زیادہ افراد استعمال نہ کریں، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ ایڈز کے متاثرہ فرد کا جو خون ہے وہ عطیہ ہرگز نہ دیں۔ ایڈز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور آگہی کا اہتمام کیا جائے۔ ایڈز کا وائرس بے حد طاقتور ہوتا ہے، یہ الٹرا وائلٹ ریز اور گاما ریڈیشن میں بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پھر بھی مختلف اشیاء کے ساتھ لگے ہوئے ایڈز کے وائرس کو ختم کرنے کے لیے 10 حصے پانی میں 1 حصہ عام گھروں میں استعمال ہونے والے بلیچ ملا کر 70% الکحل کے ساتھ 56 ڈگری سینٹی گریڈ پر 30 منٹ تک ابالا جائے تو یہ وائرس حتمی طور پر تلف ہو جاتا ہے۔ علاوہ ایک دوائی جس کا نام ایڈز ویکس ہے آج کل استعمال کی جا رہی ہے اس سے بچنے کے لیے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ کل انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا، ابتدائی طبی امداد کا ہم انشاءاللہ کل چیپٹر جو ہے وہ شروع کریں گے، اس کا پہلا کویسچن جو ہے اس کو تھارولی پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔